پاک قرآن دا واسطائی رب معاف کریں گناہگار جو ہاں تین پاک قرآن دا واسطائی یا واسطائی نوح نجی دا یا داؤد سلیمان دا واسطائی کرم یکر مولا صدیق دے نام تے تینو عمر عثمان دا واسطائی آمین کرم جکر مولا صدیق دے نام تے تینو عمر عثمان دا واسطائی اینا ساریاں دی حاضری قبول فرما مالکا تینو علی شیر مردان دا واسطائی ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں بھی اس کو چین ہوگا ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں بھی اس کو چین ہوگا نمازیں اس کی قبول ہوں گی جس کے دل میں حسین ہوگا عین ہے تے گئے نہ کوئی نی دکھ ڈھیر نے چین کوئی نی عین ہے تے گئے نہ کوئی نی دکھ ڈھیر نے چین کوئی نی اس دل نو بھی پتھر سمجھی جس دل وچ حسین کوئی نی آئیے آغاز گفتگو سے پیشتر ہم اور آپ تمامی حضرات مل کر جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عشق و محبت کے تھالی میں سجا کر مکمل عاشقی دیوانگی اور غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پیش کریں پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم معزز سامعین خطبہ سنت کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کی مقدس کتاب قرآن شریف میں سے ایک آیت کریمہ کا جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو یعنی دل میں خوف خدا پیدا کرو اس کی اطاعت و فرما برداری کرو اس کی نافرمانی نہ کرو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ اور ہر نفس دیکھے کہ اس نے آئندہ کل کے لیے کیا کیا یعنی روزی جزا کے لیے قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کی کل قیامت کے دن یہ زمین یہ آسمان یہ چاند یہ سورج یہ ستارے سارے کے سارے رب کی بارگاہ میں گواہی دیں گے کہ مولا آدم زادے نے یہ کام بھلائی کا کیا یا برائی کا کیا اطاعت و فرما برداری کی یا نافرمانی کی حتیٰ کہ انسان کے اپنے اعضاء بھی اس کے خلاف گواہی دیتے ہوئے نظر آئے یہ ہاتھ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے اللہ کی عظیم نعمت ہے یہ ہاتھ کل قیامت کے دن گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے اگر ان ہاتھوں کے ذریعے ہم نے نیک عمل کیے تو یہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا یہ تیرا بندہ ہے جس نے ہمارے ذریعے قرآن شریف کو چھوا مولا تیرا یہ وہ بندہ ہے جس نے ہمارے ذریعے غریبوں کی مدد کی اور اگر اس ہاتھ میں اللہ نہ کرے ہم نے شراب کی بوتلیں پکڑی ہوں گی اگر اس ہاتھ میں خدا نہ کرے ہم نے تاش کے پتے پکڑے ہوں گے تو یہی ہاتھ رب کی بارگاہ میں گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ مولا تیرا یہ وہ بندہ ہے جسے تو نے عظیم نعمت سے نوازا تھا لیکن اس نے غلط استعمال کیا اور ان ہاتھوں کے ذریعے یہ دنیا کے اندر رہ کر شراب کی بوتلیں پکڑتا رہا یہ پاؤں رب کی عظیم نعمت ہے اگر ان پاؤں کے ذریعے چل کر ہم اللہ کے گھر کی طرف گئے تو یہ رب کی بارگاہ میں گواہی دیں گے کہ مولا تیرا یہ بندہ ہمارے ذریعے چل کر مسجد تک پہنچا اور اگر یہ قدم لے کر ہم شراب کے ٹھیکے کی طرف گئے انہی قدموں کے ذریعے اگر ہم جوے کے اڈے کی طرف گئے تو کل قیامت کے دن یہ گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ مولا تیرا یہ بندہ ہمارے ذریعے سے شراب کے ٹھیکے پر پہنچا ہر چیز گواہی دے گی خدا کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں اس کا ڈر رکھیں وقی ابو اللہ فرماتے ہیں جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے نا تو چند باتیں اس کے اندر ایسی پائی جاتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کے دل میں خدا کا خوف ہے سبحان اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے وہ کبھی کسی کی چغلی نہیں کرتا وہ کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتا
جس کے دل کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں جس کے دل کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے نا، اس کا ہاتھ کبھی حرام لقمے کی طرف نہیں جاتا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وقعت لقمۃ من الحرام فی بطن ابن آدم، جب حرام کا لقمہ بنی آدم کے پیٹ میں جاتا ہے، لعنہ کل ملک فی الارض والسماء، تو زمین و آسمان میں جتنے بھی فرشتے ہیں سارے کے سارے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، ما دامت تلک اللقمۃ فی بطنہ، جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہتا ہے، وَإِن مَاتَ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالَةِ، اور اگر مر گیا وہ اسی حالت میں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ، تو اب اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فرمایا ما دامت تلک اللقمۃ فی بطنہ، جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہتا ہے۔ ایک لقمہ ہم نے حرام کا کھایا، جب تک وہ لقمہ، محققین فرماتے ہیں جب بندہ ایک لقمہ کھاتا ہے نا تو 40 روز تک اس کا اثر جو ہے وہ بندے کے جسم میں موجود ہے۔ اب ان 40 دنوں کے اندر اس پر اللہ کے فرشتے زمین و آسمان میں جتنے بھی ہیں سارے کے سارے اس بندے پر لعنت بھیجتے ہیں جس نے ایک لقمہ حرام کا کھایا ہے۔ اور یہ ایک روایت بھی پڑھتا چلو، اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں چلتے چلتے پہاڑوں کے اندر آپ نے ایک ایسا بندہ دیکھا جو بڑا خوبصورت ہے، سفید داڑھی ہے، سفید لباس ہے، ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا میں گناہگار پاپی ہوں، مولا تو مجھے معاف کر دے، میں بدکار ہوں، میں بڑا ہی گناہگار ہوں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، دل میں خیال کیا بندہ بڑا نیک ہے، اللہ کے نبی نکل گئے۔ فرماتے ہیں 7 سال کے بعد پھر دوبارہ اسی راستے سے اسی جگہ سے گزر ہوا، آج پھر دیکھا وہی بندہ اسی حالت میں اسی جگہ پر بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا میں گناہگار ہوں، میں پاپی ہوں، میں بدکار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ رب کے کلیم تھے، مخاطب ہوئے، عرض کی مولا یہ تیرا بندہ کتنا پیارا ہے، تو اس کی دعا کو قبول تو کرتا ہوگا۔ غیب سے آواز آئی موسیٰ آج تک ہم نے اس کی ایک دعا قبول نہیں کی۔ عرض کی مولا بندہ بڑا خوبصورت ہے، دیکھنے میں بڑا نیک لگتا ہے، چہرے پر نورانیت نظر آ رہی ہے، پھر تو نے اس کی دعا کو قبول کیوں نہیں کیا؟ غیب سے آواز آئی موسیٰ آج سے 7 سال پہلے اس نے ایک لقمہ حرام کا کھا لیا تھا، بس جب جب یہ دعا کرتا ہے اس لقمے سے بنا ہوا خون سامنے آ جاتا ہے اور میں اس کی دعا کو رد کر دیتا ہوں۔ آج ہم غور کریں ہم نے جو لباس پہنا ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ ہم غور کریں ہمارے سامنے جو پلیٹ کے اندر کھانا رکھا گیا ہے یہ کہاں سے آیا؟ کہیں یہ حرام کی کمائی تو نہیں؟ ہم نے جو مکان بنایا ہے کہیں اس کے اندر حرام کی اینٹیں تو نہیں لگی؟ اگر مکان کے اندر تم نے حرام کی اینٹیں لگائی ہوں گی، کسی مظلوم کی آہیں اس میں لگی ہوں گی، تو آپ کتنی بھی عبادتیں کریں، کتنی بھی دعائیں کریں، کوئی دعا کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی اور اس گھر کے اندر آپ کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ پہلے اپنی کمائی کو حلال کریں کہ ہمارے پاس جو مال آ رہا ہے یہ کہاں سے آتا ہے۔ اور فقیہ ابو اللیث فرماتے ہیں جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے نا اس کی آنکھ کبھی حرام کی طرف نہیں دیکھتی۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ملع عینہ من الحرام ملع اللہ تعالیٰ یوم القیامت عینہ من النار، کہ جس نے اپنی آنکھ کو جہنم کی آگ سے بھر لیا کل قیامت کے، جس نے اپنی آنکھ کو دنیا کے اندر حرام سے بھر لیا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی آنکھ کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ ہم دیکھیں جب ہم گلی کے اندر چل رہے ہوتے ہیں ہماری نظریں کہاں جاتی ہیں؟ کیا کوئی بچہ ہے ہم سے؟ ہم نے اپنی نظروں کی حفاظت کی، پھر شکوہ و شکایت کرتے ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، پھر شکوہ کرتے ہیں کہ گھر سے پریشانی جاتی نہیں، پھر دعائیں کرواتے ہیں، باباؤں کے پاس جا کے تعویذ اور ڈورے کرواتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، گھر کے اندر ہمیں سکون نہیں ملتا۔ سکون ملے کیسے؟ پہلے اپنی آنکھوں کی صفائی تو کر۔
جب تک اپنی آنکھوں کی صفائی نہیں کرے گا تجھے کہیں بھی سکون نہیں ملے گا۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، خادم علی خادم، یہ اوریجنل علی کے خادم تھے، صرف ان کا نام خادم علی نہیں تھا۔ کیا بات، فرماتے 120 سال کی عمر میں بغیر چشمہ لگائے ہوئے یہ قرآن شریف کی تلاوت کیا۔ آنکھوں کی روشنی اتنی تیز، 120 سال کی عمر میں بغیر چشمہ لگائے یہ قرآن کی تلاوت کر رہا۔ ایک دن مرید آ گیا، کہنے لگا حضرت کے پاس کوئی خاص نسخہ ہوگا، عالم بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے اور ساتھ میں حکیم بھی تھے، تو وہ اس کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی روشنی تیز ہے، 120 سال میں ان کی آنکھوں کی روشنی کمزور نہیں ہوئی۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگا حضرت وہ کون سی دوائی ہے جو آپ اپنی آنکھوں میں استعمال کرتے ہیں کہ 120 سال تک آپ کی آنکھوں کی روشنی ختم نہیں ہوئی؟ اب اللہ کے ولی تھے، انہوں نے اپنے اوپر پردہ ڈالنا چاہا، کہا بیٹا ایسا کرنا، خالص شہد ملے نا تو ایک سلائی اس میں لگانا، اپنی آنکھوں میں ڈال لینا، انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کی روشنی تیز رہے گی۔ اب مرید بھی وہ پہنچا ہوا مرید تھا، وہ سمجھ گیا کہ حضرت اپنے اوپر پردہ ڈال رہے ہیں، جنہیں محرم راز حقیقت تے انہاں کدی راز حقیقت نہیں کھولے، جنہ دیکھیا نہیں او کردے نے گلا، جنہ دیکھے ہوتا کدی بولے ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پردہ ڈالا، کہا حضرت وہ بتائیں جو آپ کے دل کے اندر چھپا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا کرنا، پیاز لینا، اس کا پانی نکالنا، 2 بوندیں آنکھوں کے اندر ڈال لینا، انشاءاللہ روشنی تیز رہے گی۔ مرید کہنے لگا نہیں حضرت جو آپ کے دل میں چھپا ہے آپ وہ بتائیں۔ غور سے سنیں اور یہی پیغام کربلا ہے سبحان اللہ کہ حضرت جو دل میں چھپا ہے وہ بتائیں۔ کہا بیٹا بات دل کی سن کے رہو گے؟ کہا ہاں سن کے رہوں گا۔ تو فرمایا پھر سن، خادم علی خادم نے آج تک کبھی کسی غیر عورت کے چہرے پر نظر نہیں ڈالے۔ آنکھوں کی روشنی تیز ہونے کی وجہ یہی ہے، معمولی بات ہے 120 سال تک اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ اور پھر کہا بیٹا سن، آگے جو بات ہے یہ سننے والی ہے۔ کہا بیٹا خادم علی خادم نے کسی غیر عورت کو اس لیے نہیں دیکھا کہ اگر دیکھوں گا رب ناراض ہوگا، اس کے بدلے میں عذاب ملے گا، پھر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، نہیں۔ اور خادم علی خادم نے اپنی آنکھوں کی حفاظت صرف اس لیے نہیں کی کہ اگر نہیں دیکھوں گا رب راضی ہوگا، اس کے بدلے میں ثواب ملے گا، جنت میں بھیج دیا جاؤں گا، نہیں۔ نہ جنت میں جانے کا لالچ ہے، نہ جہنم میں جانے کا خوف ہے، چاہ جنت بھی نیکو کارانو، ڈر دوزخ دا بدکارانو، اسی اسیرہ تیریاں زلفاں دے، جنت دوزخ کی جانا، نہ جنت کا لالچ ہے نہ جہنم کا خوف ہے۔ خادم علی خادم نے صرف اور صرف اپنی آنکھوں کو اس لیے بچا کے رکھا ہے کہ قیا قبر کے اندر مصطفیٰ کا دیدار، نعرہ تکبیر، اپنے ماہی نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں فکر نہیں ہے، موت ہمیں نہیں آئے گی، مرنا ہم نے نہیں ہے، قبر کے اندر ہمیں نہیں جانا، مصطفیٰ کا دیدار ہم نے نہیں کرنا، پھر کون سا منہ لے کے جائیں گے مصطفیٰ کے سامنے؟ یہی تو پیغام کربلا ہے۔ حسین نے ان برائیوں سے مصطفیٰ کی امت کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں سب کچھ قربان کر دیا تھا کہ میرے علی اکبر کی جوانی جاتی ہے تو جائے، لیکن میرے مصطفیٰ کی امت، میرے نانا کی امت جہنم کے اندر نہ جائے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ نہیں بچایا، یہ دین ہمارے پاس بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ گئے ہیں نا، اسی لیے ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ ہمارا بیٹا کربلا کے میدان میں جا کے شہید تھوڑی ہوا ہے،
ہماری ماں نے درختوں کے پتے کھا کے گزارا تھوڑی کیا ہے جو ہم دین کی قدر کریں. اس دین کی قدر اگر پوچھنی ہو نا تو کبھی قسمت تجھے مدینے لے جائے, جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ کی قبر کے پیروں کی طرف کھڑا ہو کے عرض کرنا, بی بی صاحبہ بتاؤ تم نے دین کے لیے کیا کیا ہے. بی بی صاحبہ جواب دیں گی, 5 سال کی عمر تھی اس وقت سے لے کر بابا کے وجود سے اونٹ کی اوجڑیاں اتارتی رہی, اور پھر کربلا کے میدان تک میں نے کچھ نہیں بچایا, سب کا سب اس دین پر قربان ہے. سبحان اللہ, بے شک بے شک, سبحان اللہ. انہوں نے قربانیاں دی ہے اس دین کو بچانے کے لیے. آسانی کے ساتھ یہ دین ہم تک نہیں پہنچا, بڑی مشکل کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچا. کیا بچایا حسین نے؟ وہ ننھا سا علی اصغر تھا, 4 یا 4.25 مہینے عمر. ہاتھوں میں اٹھا کے حسین کربلا کے میدان میں پہنچے, کہنے لگے او ظالموں, دشمنی ہے میرے ساتھ, اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں, 2 گھونٹ پانی ہی پلا دو. سامنے سے آواز آئی, تیر ڈالو کمان کے اندر. تیر کمان میں ڈالا گیا. مارنے والا کون تھا؟ شرابی تھا, جس نے شراب کی بوتل پی کے علی اصغر کو تیر مارا. پھر کیا ہوا؟ علی اصغر کے حلق میں جا کے وہ تیر لگا اور علی اصغر کی روح پرواز کر گئی. حسین نے کچھ نہیں بچایا, سب کچھ اس دین کو بچانے کے لیے قربان کر دیا ہے. آج ہم نے اس دین کا مذاق بنا دیا ہے, ہمیں فکر ہی نہیں کہ ہمیں بھی دین پر عمل کرنا ہے. ہم بھی مصطفیٰ کی امت ہیں. مصطفیٰ نے ہمارے لیے راتوں میں اٹھ کر دعائیں کی تھی. مصطفیٰ ہمیں اپنا درد نہیں بتائیں گے. جا ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ, ان سے سوال کر. وہ فرماتی ہیں مصطفیٰ کریم رات کے وقت مصلی پر کھڑے ہو کے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے, مولا میرا دامن پھیل گیا ہے, اسے نور ہدایت کا نور عطا کر. مصطفیٰ کا دامن آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کپڑے کا دامن تھا؟ نہیں نہیں, مصطفیٰ کا دامن یہ گناہگار امت تھی. ان کی بخشش کے لیے مصطفیٰ راتوں کو اٹھ کر دعا کیا کرتے تھے. اگر ہم نبی کی امتی ہیں, اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں, تو پھر وفا کریں دین کے ساتھ, بے وفائی نہ کریں. مصطفیٰ کے طریقوں کو اپنائیں, مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کریں, مسلمان بن کے زندگی گزاریں. رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل. سبحان اللہ.